السلام علیکم دوستو، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک یونیک ویڈیو کے ساتھ۔ یہ روٹین ویڈیو نہیں ہے جو ویکلی ہم لوگ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں صرف 7 دنوں کے لیے۔ یہ ویڈیو پورے 360 دنوں کا مجموعہ ہے۔ میں ابھی آپ کو تفصیل بیان کروں گا۔ پورے سال لانگ ٹرم پلانٹس کا بیہیویئر آپ کی ذات پر، آپ کے کاموں پر، آپ کی صحت پر، آپ کے ریلیشنز پر، آپ کی پرسنالٹی پر، آپ کی اسکلز پر کیا فرق ڈالے گا، وہ تفصیل اس ویڈیو میں بیان کروں گا۔ یہ ویڈیو عمومی دورانیے سے تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے، اس میں اگر ڈیٹیل بیان کروں گا 12 مہینے کی تو تھوڑا سا لمبا ہو سکتا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ لانگ ٹرم پلانٹس کو الگ آپ کے سامنے پیش کروں۔ لانگ ٹرم پلانٹ ہیں سیٹرن، جوپیٹر اینڈ یورینس، اینڈ شارٹ ٹرم پلانٹس کی ایک الگ ویڈیو بناؤں، وہ اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس سال جو میجر ایونٹس ہونے والے ہیں اس کی جو ریسرچز ہمارے پاس ہیں، جو ٹائم بیہیویئرز، جو پلانٹری پوزیشن آپ کے سامنے میں پیش کروں گا، وہ پورا سال آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ تفصیل بیان کرتا ہوں۔ یہ جو ویڈیو ہے یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ سبھی سٹارز کے لیے بیہیو یکساں کرے گی، پھر ہر انڈیویجول پر جو الگ الگ اس کا امپیکٹ ہوگا وہ میں بعد میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پہلے ہم لوگ سیٹرن، جوپیٹر اینڈ یورینس کی اہمیت پر تھوڑا ذکر کرتے ہیں۔ ان تینوں لانگ ٹرم پلانٹس میں سے سب سے لمبا، یعنی کہ جو بہت عرصے تک ابھی اسی اینگل پر رہے گا، وہ یورینس ہے، جو تقریباً 7 سال ٹورس ہاؤس میں ہی رہے گا۔ اینڈ اس کا امپیکٹ کیونکہ بہت سلو ہے، اس لیے اس کے بارے میں کوئی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ویسے اگر کسی کے لیے یورینس اچھی پوزیشن پر ہے تو اسے اپنی کامیابیوں کے لیے بار بار اپرچونٹیز ملے گی۔ ایوری سیکٹر کی سکسیسز لائک منی میکنگ، ایجوکیشن، ٹریولنگ، یا پھر ادروائز جو اس کا ایجنڈا آف لائف ہو، کوئی بھی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا ہو تو یورینس اب 2026 تک ٹورس ہاؤس میں ہی رہے گا، لہٰذا اس کا امپیکٹ آپ کو سال میں کوئی 8 مہینے کے قریب اچھا ملے گا۔ کچھ مہینے وہ ریٹروگریڈ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو 2 پلانٹ بہت سیویئر امپیکٹ ڈالتے ہیں، جو آپ کی زندگی میں میجر چینجز لائیں گے اور ریڈیبل ہوں گی، وہ سیٹرن اینڈ جوپیٹر ہے۔ تھوڑی تفصیل بیان کرتا ہوں تاکہ آپ ان دونوں کی نیچر کو سمجھ سکیں۔ سیٹرن از اے پلانٹ آف ڈارکنیس، اسے رات کا ستارہ کہتے ہیں۔ اس کی اچھائیوں میں ڈسپلن، رولز، ریگولیشنز، باؤنڈریز، ججمنٹس اینڈ میچورٹی، اور اس کے علاوہ تھنکنگ، سیریس ڈیسیجنز، احساس، ذمہ داری، یہ سب اس کے پازیٹیو امپیکٹس ہیں۔ جب وہ اچھی فارم میں ہوگا، یہ جن سٹارز کے لیے وہ اچھی فارم میں ہوگا، انہیں بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے۔ صرف اچھے ریزلٹس نہیں ملیں گے، لمبے ریزلٹس ملیں گے، کیونکہ یہ جس ہاؤس میں انٹر ہوگا، یہ ایکویریس ہاؤس میں انٹر ہوگا 17 دسمبر کو، اور وہاں پر 7 مارچ 2023 تک رہے گا۔ تو جو کچھ بھی اگلے 2.5 سالوں میں ہونے والا ہے، اور اس کا آغاز اسی سال 17 دسمبر سے ہوگا، اس میں اگر آپ پازیٹیو لائن پر ہیں، اگر آپ میچور یا افیکٹو سیٹرن کے انڈر چل رہے ہیں، تو آپ کو 2.5 سال تک اب مثبت ٹائم میسر آئے گا۔ ہر کسی کے لیے وہ ڈیفرنٹ ہے، ڈیفرنٹ فیلڈ کو سپورٹ کرے گا۔ وہ جب میں انڈیویجول سٹارز کا بیہیویئر بیان کروں گا تو اس میں وہ تفصیل سامنے آ جائے گی۔ سیٹرن کا 17 دسمبر 2020 کو ایکویریس ہاؤس میں انٹر ہونا 27.5 سال کے بعد آیا ہے، اور یہ دوبارہ اگر آپ اس طرح کا ماحول، اگر یہ آپ کے لیے پازیٹیو ہے تو اس طرح کی پازیٹیوٹی اب دوبارہ 27.5 سال بعد ہی آئے گی، ان 2.5 سالوں کے بعد جب یہ چلا جائے گا۔ تو دوسرا، سیٹرن جب بھی اس ہاؤس میں آتا ہے، جسے ہم ایکویریس ہاؤس کہتے ہیں، یہاں یہ کافی ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے۔ جن پلانٹس کے لیے یہ مثبت ہے، لیکن کچھ پلانٹ، تقریباً 5 سٹارز ایسے ہیں جن کے لیے یہ نیگیٹو ہے، وہ بھی بعد میں بیان کروں گا۔ دوسرا پلانٹ جوپیٹر ہے، جسے ہم پلانٹ آف انہینسمنٹ، پلانٹ آف گڈ لک، پلانٹ آف نالج، پلانٹ آف سکسیسز، ایزی اینڈ سلکی، یہ پلانٹ ان چیزوں کو رسپونڈ کرتا ہے یہ پلانٹ۔
اینڈ اب میں اس کو ایک طرح سے انفارچونیٹلی کہہ سکتا ہوں کہ یہ دونوں پلانٹ ایک ہی ہاؤس میں اکٹھے ہوں گے، اینڈ دیٹ از ناٹ اے گڈ سائن. ان فیکٹ معاملہ کیا ہے دوستو کہ میں 2000 سن سے ملینیم ایئر سے اسٹرالوجی کر رہا ہوں. میں اس کو دوسری دفعہ دیکھ رہا ہوں ان پلانٹس کو اکٹھا ہوتے ہوئے. ایک بات پہلے یاد رکھیے کہ سیٹرن اینڈ جوپیٹر ہر 20 سال بعد اکٹھے ہوتے ہیں، اور سیٹرن اور جوپیٹر ایکویریس ہاؤس میں 200 سال کے بعد اکٹھے ہوئے. میں تھوڑی تفصیل بیان کروں آپ کو. جب پچھلی دفعہ یہ اکٹھے ہوئے تھے سیٹرن اینڈ جوپیٹر، تو پاکستان میں کارگل کی جنگ چل رہی تھی. جب یہ پچھلے سال اکٹھے ہوئے، یہ اس دفعہ 2 ہاؤسز میں اکٹھے ہوئے ہیں. پہلے 2020 میں سیٹرن اور جوپیٹر کیپریکارن ہاؤس میں اکٹھے تھے. جب پچھلے سال دسمبر میں یہ اکٹھے ہوئے تو بڑی چینجز آئی تھیں. کیسی چینجز؟ ایک بڑی تبدیلی تو یہ آئی تھی کہ بہت سارے انوائرمنٹل چینجز آنا شروع ہو گئے تھے. کچھ قدرتی آفات بھی آئیں، جیسے آسٹریلیا کی آگ پچھلے سال دسمبر اور پہلے کوارٹر کے درمیان میں کسی تاریخ کو ہوئی تھی. پھر اس کے ایران کے اور امریکہ کی آپسی کشیدگی شروع ہو گئی تھی. اس کے علاوہ یہ پینڈیمک کا آغاز بھی تھا. میں نے اپنی پوری 17-18 سال کی آسٹرولوجیکل جو میری کیریئر ہے، اس میں جو میجر چینجز دیکھی ہیں وہ ان 2 پلینٹس کے اکٹھا ہونے سے جو نیگیٹو چینجز ہیں وہی میجر چینجز ہیں. باقی ادروائز تو چیزیں زیادہ تر روٹین میں ہی چلتی رہیں. اب انفارچونیٹلی یہ میں کہہ سکتا ہوں انفارچونیٹلی کہ یہ دوبارہ پھر 2021 میں اکٹھے ہوں گے اور ایک نیو اینگل پر اکٹھے ہوں گے، اور دسمبر کی 18 تاریخ کو اکٹھے ہوں گے. اینڈ حالات تقریباً پھر ویسے ہی بننا شروع ہو گئے ہیں. پھر وہ کشیدگیاں بڑھنے لگ گئی ہیں، ملکوں تبدیلیاں آ رہی ہیں. اگر یہی وجہ تھی اس میڈیکل ایمرجنسی کی، تو یہ وجہ تو 2021 میں بھی ابھی سسٹین کرے گی، سوائے اس کے کہ پچھلے سال سے زیادہ میچیور ہوں گے ہم. پچھلے سال تو یہ سڈنلی تھا اور ہیمر ہوگا، ایک طرح سے ہمارے اوپر ہتھوڑا ہی لگ گیا تھا کہ اچانک کیا ہو گیا اور یہ تبدیلیاں کیوں آ گئیں. اس سال ہمارے پاس صرف میچیورٹی زیادہ ہے. ہم نے کچھ اسے فیس کرنا سیکھ لیا ہے اور اسے کچھ تدارک کرنا سیکھ لیا ہے. ابھی بھی مکمل طور پر ہم لوگ کامیاب نہیں ہوئے، نہ میڈیکل ایمرجنسی سے باہر نکلنے کے لیے، اور نہ ہی ادروائز یہ جو آپسی کشیدگیاں چل رہی ہیں، پولیٹیکل ایشوز ہیں، ملکوں پرابلمز ہیں، زیادہ تر حکومتوں کی مخالفت چل رہی ہے، لوگوں کو رولز اینڈ ریگولیشنز فالو کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے. ملکی سطح پر ایسے قوانین بن رہے، چاہے وہ پاکستان ہو، سعودی عرب ہو، امریکہ ہو، ایران ہو، اور پھر وہاں پر وہ کشیدگیاں شروع ہیں. سو ان 2 کا اکٹھا ہونا میرے ایکسپیرینس کے مطابق کوئی بڑا اچھا نہیں ہے. ویسے بھی سیٹرن باؤنڈریز کریٹ کرتا ہے، ریزسٹنسز کریٹ کرتا ہے، ٹربلز کریٹ کرتا ہے، ڈیلیز، سفرنگ، یہ چیزیں لاتا ہے. جبکہ جوپیٹر باؤنڈری لیس ہوتا ہے، مینٹور، انہانسمنٹ، ڈیولپمنٹ کی طرف جاتا ہے. ان دونوں کا اکٹھا ہونا تھوڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن ایسا یہ سب کے لیے نہیں ہے. کسی کے لیے یہ بہت اچھا بھی ہے جن لوگوں کے ہاں سیٹرن یا تو بیلنس کر دیا گیا ہے، یا انہوں نے اسے ڈیل کرنا سیکھ لیا ہے، یا کاؤنٹر کرنا سیکھ لیا ہے. ان لوگوں کے لیے یہ کافی پروڈکٹیو ہوگا. اس سے متعلق اور بہت سارے ایکسپیرینسز ہمارے سامنے ہیں، ہم لوگ ان پر ریسرچز کر رہے ہیں. سیٹرن اینڈ جوپیٹر کے 200 سال کے بعد ایکویریس ہاؤس میں، ایئر پلینٹ میں، ایئر سٹار میں اکٹھے ہونے میں جو کچھ تبدیلیاں آئیں گی ہم ریڈ کریں گے. ہماری میچورٹی ابھی 17-18 سال کی ہے جو ہم لوگ اسٹرالوجی کو سمجھ سکے ہیں، لیکن یہ فیلڈ بہت وسعت والی ہے. جیسے جیسے نئے ایونٹس آئیں گے ہم لوگ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. اب جاتے جاتے 2 چیزیں میں بیان کر دوں. ایک تو یہ کہ یہ سال آپ جرنلی نہیں گزار سکیں گے. جن کے لیے یہ اچھا ہے ان کے لیے یہ بہت یادگار ہوگا، اور جن کے لیے یہ نیگیٹو ہے ان کے لیے بھی یہ کافی ریڈیبل نیگیٹو چینجز لائے گا. اس لیے آپ صرف ہیومن کیپیسٹی کو یوز کر کے اسے ڈیل کرنے کی کوشش نہ کریں، آپ کو تھوڑا سا آرٹیفیشلی فیولز کی طرف جانا پڑے گا. میں یہاں کلو دیتا ہوا جاتا ہوں کہ کن کن پلینٹس کے لیے، کن کن سٹارز کے لیے یہ کون سے ہاؤسز میں ہیں. پھر ایک الگ ویڈیو میں آپ کو تفصیل بیان کروں گا کہ ایریز کے لیے یہ کس طرح بینیفیشری ہوگا، ٹورس کے لیے یہ کیسا بیہیو کرے گا، جیمنائز، کینسر، لیو، ورگوز، لبراز، سب کے لیے پھر الگ ویڈیو میں انڈیویجول ریڈنگز دے دوں گا. بٹ وہ سب انڈیویجول ریڈنگز والے
پہلے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ سیٹرن جوپیٹر دونوں اکٹھا ہونے سے کیا پرابلمز آئیں گی، سیٹرن اکیلا کن کن آپ کی سائڈز کو فیول اپ کر سکتا ہے یا سٹربن کر سکتا ہے، جوپیٹر کس نوعیت کا پلانٹ ہے اور آپ کو کیا کیا فائدے دے سکتا ہے، یہ سب. اینڈ دیز آر دا لاجکس جس کے عوض ٹائم پورے 12 مہینے میں آپ کو کاؤنٹ کرنا مشکل نہیں ہوگا. سیٹرن پورے سال میں ایک دفعہ ریٹروگریڈ بھی ہوگا. جب وہ ریٹروگریڈ ہوگا تو اس کا بیہیویئر تقریباً 2020 جیسا ہو جائے گا. اینڈ جوپیٹر بھی سال میں ایک دفعہ ریٹروگریڈ ہوگا. جب وہ ریٹروگریڈ ہوگا تو بھی وہ بیہیویئر کمزور کرے گا. ان دونوں کے کمزور بیہیویئر سے آپ کو 2020 کی یاد آنے لگے گی. جب یہ دونوں کمزور ہوں گے تو میڈیکل ایمرجنسی کے لیے بہت مفید ہیں. تقریباً جون سے اکتوبر تک یہ ریٹروگریڈ ہوں گے. پچھلے سال بھی یہ تقریباً مئی سے ستمبر کی 29 تاریخ تک ریٹروگریڈ رہے تھے. جب یہ ریٹروگریڈ ہوئے تھے تو میڈیکل ایمرجنسی میں کمی آ گئی تھی، چیزیں بہتر ہو گئی تھیں. اب وہ قدرتی بات ہے کہ یا تو وہ گرمیوں کا سیزن تھا اس کی وجہ سے آ گئیں، یا پھر جو ہمارا خدشہ ہے کہ ان دو پلانٹس کے اکٹھا ہونے سے یہ میڈیکل ایمرجنسی پروڈیوس ہوئی ہے، تو پھر وہ دوبارہ اس سال بھی تقریباً بیہیو ملتا جلتا ہی ہوگا کہ مئی کی آخری تاریخوں سے لے کے اکتوبر کے مڈ تک پھر میڈیکل ایمرجنسی تھم جائے گی شروع میں، اور اینڈ پر پھر ہو سکتا ہے ٹربلز آئیں. بٹ دس از اونلی خدشہ، ہمیں اس کا ایک اندیشہ ہے. ابھی اس بات پر ہم لوگ موسٹلی جو پروفیشنل اسٹرالوجرز ہیں وہ متفق نہیں ہیں. ریسرچز چل رہی ہیں اور بہت ساری چیزوں کو جو ہمارے میتھڈز ہیں چیزوں کو ایکسپیرینس کرنے کے وہ چل رہے ہیں. ایریز کے لیے اگر سیٹرن اینڈ جوپیٹر ایکویریس ہاؤس میں ہو تو یہ 11th ہاؤس بنتا ہے. ایریز سیف زون میں ہے، پروڈکٹیو زون میں ہے، تفصیل ان کی الگ ویڈیو میں بیان کروں گا. ٹورس کے لیے یہ 10th ہاؤس میں ہے. یہ لوگ بھی ٹورینز بھی سیف زون میں ہیں، پروڈکٹیو زون میں ہیں. کچھ سٹرونگ ٹورینز بہت بینیفٹس اٹھائیں گے اور ان بینیفٹس کا تفصیل پھر ان کی انڈیویجول ویڈیو میں بیان کر دوں گا. جیمنائز کا یہ 9th ہاؤس میں ہے، یہ بہت اچھا ہے. اینڈ جیمنائز آر دا فرسٹ پلانٹ جب ایکویریس ہاؤس میں یہ اکٹھے ہوں گے سیٹرن اینڈ جوپیٹر تو سمجھیں ان کے وہ 2.5 سال کا نیگیٹو دور ختم ہو جائے گا جس نیگیٹو دور میں سیٹرن اور جوپیٹر ان کو تنگ کر رہے تھے 2017 سے لے کر 2020 تک. تو یہ پہلا پلانٹ ہے جو ریلیف پائے گا اور اسے آسائش ہوگی. اب جو پہلا پلانٹ پھنسے گا جو پہلے سے ریلیز تھا اوکے چل رہا تھا وہ کینسیرین ہے. اس کے ہاں یہ سیٹرن اور جوپیٹر 8th ہاؤس میں چلے جائیں گے. بائی رولز آف اسٹرالوجی یہ نیگیٹو اینگل ہے، تفصیل الگ ویڈیو میں بیان کروں گا. لیو والے دوسرا سٹار ہے جو کہ ریلیف پائے گا. پہلے یہ سیٹرن اور جوپیٹر دونوں ہی پلانٹ 2017 سے ان کے ہاں نیگیٹو اینگل پر تھے جو انہیں کافی سٹربن کر رہے تھے. اب وہ ریلیز ہو جائیں گے. تو جیمنائی کے بعد یہ دوسرا سٹار ہے جو فائدے میں جائے گا. ورگو والے نیگیٹو ہو جائیں گے. ورگو سٹار کو یہ 6th ہاؤس میں ملے گا. جو کنڈیشن لیو کی ہوئی ہے 2017 سے 20 تک وہ کنڈیشن کو اب ورگو فیل کرے گا. تو ایکسپیرینس کے لیے آپ لیو سے کچھ ڈسکشنز کر سکتے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ان کے ساتھ کن کن سیکٹرز آف لائف میں ٹربل آئی. لبرا کے یہ 5ویں گھر میں ہوگا. یہ سیف زون میں ہے، اچھی فارم میں ہے. پچھلے 2.5 سال بھی اچھے تھے، یہ 2.5 سال بھی اچھے چلیں گے. لیکن یاد رکھیے لبراز اس کے بعد آپ کے ہاں یہ 6th ہاؤس میں جائے گا 2023 میں. اسکارپیوز 4تھے گھر میں ہے. یہ ابھی کافی لمبے عرصے تک کے لیے اچھے ہی رہیں گے. دا بگ نیوز فار سیجیٹیرینز 7.5 سال کے بعد 2012 کے بعد سیجیٹیرینز کی 18 دسمبر کو ٹوٹ جائے گی. سیٹرن جو کہ 70 پروڈیوس کر رہا تھا وہ ان کے 3rd ہاؤس میں چلا جائے گا. اینڈ دے آر کلیئر. سب سے زیادہ بینیفٹس سیجیٹیرینز ہی اٹھائیں گے. اچھا یہاں ایک بات میں کلیئر کر دوں، سیجیٹیرینز اینڈ ادروائز بھی سارے اسٹارز جب وہ اپنی ویڈیو دیکھیں یہ جو کیلکولیشن ہے یہ سن رائزنگ اینڈ اسینڈنٹ بیس ہے. اگر آپ کا اسینڈنٹ لیو ہو یا ایریز ہو تب، یا آپ کا سن ایریز میں ہو تب. یہ مون بیسڈ نہیں ہے. مون کیلکولیشن جو ویدک اسٹرالوجی کہلاتی ہے ان کے مطابق سیٹرن اینڈ جوپیٹر سیجیٹیریس ہاؤس میں ہے، کیپریکارن ہاؤس میں، جبکہ
वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जो सन कैलकुलेशंस करते हैं, सन राइजिंग, उनके मुताबिक सैटर्न एंड जुपिटर कैप्रिकॉन हाउस में है, तो ये एक्वेरियस हाउस में, सॉरी। तो ये बातें थोड़ी टेक्निकल हैं, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी बेसिक पता होगी तो ही ये बातें समझ आएंगी। वैसे मैं जब इंडिविजुअल वो आपको वीडियोस दूंगा उसमें ये सब बातें बहुत आसान करके बता दूंगा। अभी ये बातें जो हो रही हैं ज़्यादातर प्रोफेशनल या एस्ट्रोलॉजी अवेयरनेस वाले लोगों के साथ ये डील हो रही है, बातचीत चल रही है। कैप्रिकॉन के ये सेकंड हाउस में है। कुछ कैप्रिकॉनियंस जो स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉनियंस थे उनके लिए ये 2.5 साल मनी मेकिंग के होंगे, और कुछ कैप्रिकॉन्स ऐसे होंगे जो 60 जैसे 2.5 साल गुजारेंगे, वो सेहत में कुछ ट्रबल, रुपयों में ज़्यादा अखराजात या फिर इख्तियारात में कमी महसूस करेंगे। जो दूसरा प्लैनेट तकलीफ़ में जाएगा वो एक्वेरियस खुद है। स्ट्रॉन्ग एक्वेरियंस बचे रहेंगे, लेकिन ऐसे एक्वेरियंस जिनकी पैदाइश में सैटर्न नेगेटिव था उन लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक होगी, और ये 60 का दूसरा फेज़ होगा एक्वेरियस के लिए। एंड पाइसियंस जो काफ़ी अरसे से 60 से बचे हुए थे, रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न की वजह से जब 29 सितंबर को पीछे चला गया, आखिर वो 18 दिसंबर को दोबारा 60 में आ जाएंगे। जो प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट स्टार्स हुए वो कैंसेरियन, वर्गोज एंड कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पाइसेस। अब इन सब के लिए मैं जो इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा उसमें तफसील बयान करूंगा कि हाउस वाइफ्स के लिए, बिजनेसमैन्स के लिए, खिलाड़ियों के लिए या दीगर लोगों के लिए ये कैसा रहेगा। अच्छा, ये मैंने अपने तौर पर एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर होने की हैसियत से सैटर्न, जुपिटर एंड यूरेनस की कुछ थोड़ी सी तफसील बयान की है। बताने को इतना कुछ था कि पता नहीं चल रहा था, समझ नहीं आ रही थी कि शुरू कहाँ से किया जाए, किस अंदाज से इस तफसील को बयान किया जाए। लेकिन क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स हैं, जुपिटर की तफसील बयान करने के लिए अभी मेरे पास पूरा साल बाकी है। वो तफसील में रफ्ता रफ्ता कुछ अंदाज से जो कुछ नए इवेंट्स आएंगे वो बयान करता रहूँगा। सैटर्न की ये वाली पोजीशन जो 18 दिसंबर को सामने आएगी, इस पोजीशन को बयान करने के लिए मेरे पास 2.5 साल है। मैं 2.5 सालों में कई दफ़ा मौका मिलेगा जब मैं ये तफसील बयान करता रहूँगा आपकी खिदमत में। सो लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स और फिर यूरेनस को बयान करने के लिए मेरे पास अभी 6 साल बाकी हैं, तो बीच में हमारी मज़ीद डिस्कशंस होती रहेंगी। एंड अदरवाइज़ भी कमेंट्स में भी आप इजहार कर सकते हैं, जिससे अगर किसी सर्टन फील्ड के बारे में या सैटर्न या जुपिटर या यूरेनस के बारे में कोई अलग से सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आखिरी बात, ये जितनी भी प्लैनेटरी पोजीशन बनेगी ये ही रीडेबल चेंजेस लाएगी। जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स होते हैं जैसे वीनस, मरकरी, मार्स, सन, मून, ये ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, कुछ महीनों के लिए डायरेक्ट होते हैं और रेट्रोग्रेड होते हैं। तो उनकी इम्पैक्ट्स तेज़ी से आते हैं, तेज़ी से फ़ायदा देते हैं, तेज़ी से चले जाते हैं। लेकिन ये जो सैटर्न, जुपिटर एंड यूरेनस है ये देर तक रहते हैं, रीडेबल होते हैं, और इस झंझट में से निकलने के लिए काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है। तो मेजर या इफेक्टिव मोस्ट इम्पैक्ट्स जो हैं वो इन्हीं 3 प्लैनेट्स के हैं। एक अलग वीडियो जो कि शॉर्ट टर्म प्लैनेट से रिलेटेड है वो भी मैं 2021 में जो एनुअल वीडियो होती है वो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। ये वीडियो के लिए आज के लिए इतना ही, फिर इसको मज़ीद भी निखारने की जो बातें रह गईं, जो मैंने कैलकुलेशंस की थी लेकिन रवानी में वो बातें मैं नहीं बोल सका, वो बाद में मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। अब इस वीडियो को अपनी वीडियो के साथ, जैसे एरीज़ वाले इस वीडियो को देखने के बाद फिर अपनी इंडिविजुअल वीडियो भी देख लें, इसी तरह टॉरियंस एंड जेमिनाइज, ताकि उन्हें ये जो 20 साल बाद चेंजेस सैटर्न और जुपिटर के इकट्ठे होने से और 200 साल बाद चेंज के इन दोनों का एक्वेरियस हाउस में इकट्ठा होना आपके लिए कैसा है, ये मैं तफसील बयान करता हूँ। जो लोग 60 में फंस गए हैं, चाहे वो कैप्रिकॉन हो, एक्वेरियस हो या पाइसेस हो, उन लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं रेमेडी, जनरल जो रेमेडी है वो आपकी खिदमत में पेश कर दूँगा। उस जनरल रेमेडी से आपको इस नेगेटिव एंगल को डील करने के लिए बहुत आसानी होगी। सो डोंट यू वरी। मैं अपने कैरियर में स्कॉर्पियोज, सैजिटेरियंस, कैप्रिकॉनियंस की 60 देख चुका हूँ और उसको हमने बहुत सक्सेसफुली अपने एक्सपीरियंसेस से, अपनी नॉलेज से रिकवर किया है। सो जो लोग इस्तेफादा करना चाहें वो रेमेडीज़ ज़रूर परफॉर्म करें। एस्ट्रोलॉजिकल अवेयरनेस अगर आपके पास होगी तो आप टाइम को अच्छे अंदाज से डील कर सकेंगे। दैट्स ऑल।
دوستو امید ہے آپ کو میری یہ ریسرچ، یہ نالج اچھی لگی ہوگی، اور آپ اپنے اگلے 2.5 سال میں جو ٹائم کا رویہ ہوگا آپ کے ساتھ، آپ اسے کچھ سمجھے ہوں گے۔ میری ہمیشہ کی طرح کسی بھی ویڈیو کے اینڈ پر 2 درخواستیں ہوتی ہیں۔ ایک، اگر یہ ویڈیو اچھی لگے، اگر یہ ریسرچز آپ کی نالج میں اضافہ کریں تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ نئے سال کی خوشیوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی دے، خوشیاں دکھائے، پریشانیوں سے اور ایمرجنسی سے بچائے۔ جب آپ اپنے لیے دعائیں کریں تو ہمارے لیے بھی دعا ضرور کریے گا۔ چینل کی سبسکرپشن میری تو حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہی بنتی ہے، اور میری ٹیم کے جوش و جذبے میں بھی بہت اضافہ ہوتا ہے۔ تو تمام نئے جو اس آسٹرولوجیکل چینل میں پہلی دفعہ آئے ہیں وہ سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔